موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بڑے ہی جوشیلے انداز کے اندر خطاب فرمایا۔ جب انہوں نے خطاب کیا اتنے جوش کے اندر، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو کسی کہنے والے نے کہا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ تجھ سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس ہے؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اسی بنا پر کہ نبی میں ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ میں ہی تو لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں۔ اب اس بنا پر انہوں نے یہ بات کر دی کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ تکبرانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کی، وہ اس انداز میں کی کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں تعلیم لوگوں کو سکھاتا ہوں، میں علم بتلاتا ہوں، لوگوں کو واضح و نصیحت میں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتے ہیں، مجھے علم سکھانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن یہ بات کہنا اللہ کو اچھا نہ لگا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اللہ کہتے ہیں موجود ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے اس کے اوپر علم والا موجود ہے، اور یہ بات ختم ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جا کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ نہیں، ایسا نہیں ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی میرا ایک بندہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے، وہ کون ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ آرزو اور تمنا اللہ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت نے کہا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ میرا وہ بندہ رہتا ہے اور وہاں آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سفر باندھتے ہیں، کوئی سامان ساتھ لے لیتے ہیں، وہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ المختصر کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی ہے اس آدمی سے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا موسیٰ وہ تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، خضر ان کا نام بتلایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں مشہور کی گئی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جتنی بات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے اتنی ہی کافی ہے، وہ اب تک زندہ ہیں، کہاں نہیں ہیں، ایسا عقیدہ اور ذہن رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، میں نے جو کام کرنے ہیں تو ان معاملات کے اندر صبر کے ساتھ میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، جب تو صبر کے ساتھ میرے ساتھ نہیں رہے گا تو مجھ سے علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کروائی کہ نہیں، جس طرح تو کرے گا میں صبر سے علم حاصل کروں گا، صبر کے ساتھ تیرے ساتھ رہوں گا، تو اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا۔ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یعنی انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے کسی بھی بات کا سوال نہیں کرنا، میں جو کروں بس آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے کسی بات کا سوال نہیں کرنا، ہاں اس بات کو میں خود تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہو اسی انداز کے اندر میں آپ کی بات مانتا ہوں اور آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا
آخر کیا ہوا، چلتے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں اور راستے کے اندر ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں کشتی پر، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں کشتی کے ذریعے، اور وہاں پر جا کر خضر علیہ السلام کشتی کی ایک سائڈ کو توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر نہ کر پڑے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ کشتی کو توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے اس پہ سفر کیا اور ہمیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے گئی، اور آپ نے جا کر کے اس کشتی کو توڑ دیا، یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر پائے گا۔ پھر آگے چلتے جا رہے ہیں، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بچے کو دیکھا، اسے پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ ابھی یہ بڑا معاملہ تھا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ تو نے ایسے ہی ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا، ناجائز قتل کیا ہے، یا ٹھیک نہیں ہوا؟ خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے کہا تھا نا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، تو مجھ سے سوال کرتا رہے گا، میں نے تجھے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں بات کو خود تیرے سامنے بیان کروں گا، خود اس کی وضاحت کروں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اب میں سوال نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ معاملہ ہو چکا ہے، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ اب ایک بستی میں پہنچے ہیں اور وہاں سے جا کر کے مہمان نوازی کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ ہمیں کھانا پیش کیا جائے، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اس چیز سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ مہمان کی مہمان نوازی تو بغیر اس کے مطالبے کے کرنی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، لیکن علاقے والوں نے، بستی والوں نے، اس قبیلے کے رہنے والے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب آگے چلتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے کیا دیکھا، اسی بستی کی ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ گر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ لگایا اور اس دیوار کو پکڑ کر کے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اچھا ہوتا کہ اس دیوار کے ٹھیک کرنے پر آپ ان لوگوں سے اجرت لیتے، کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ہمیں کھانا پیش نہیں کیا۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام تیسری بار کر چکے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، میں نے کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، اب ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو جو کام میں نے کیے تھے ان کے کرنے کی وجہ کیا تھی۔ وہ اللہ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جو کشتی کا معاملہ تھا وہ مسکین بچے تھے، یعملون فی البحر، جو سمندر کے اندر کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور جہاں وہ جا رہے تھے وہاں ایک ایسا بادشاہ موجود تھا جو صحیح سالم کشتی کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ اب میں نے اس کو توڑ دیا تاکہ وہ مسکین بچوں کی کشتی کے اوپر قبضہ ہی نہ کر لے، اب یہ اس کی وجہ تھی توڑنے کی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فرمایا جو بچے کا معاملہ ہے قتل کرنے کا، اس کے والدین بڑے ہی نیک تھے، اور میں نے ڈر محسوس کیا، اللہ کے علم کی بنا پر انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ والدین کے لیے جو اچھا ثابت ہونے والا نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اپنے والدین کو کہیں گمراہی کے اندر مبتلا نہ کر دے یہ بچہ، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، اور ارادہ اس غرض سے قتل کیا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو اچھا نیک صالح بچہ عطا کر دے، اس کے بدلے میں
نیک صالح بچہ دے دے، یہ بچہ ان کے لیے باعث خیر نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ رہا معاملہ اس دیوار کا، وہ یتیم بچوں کی دیوار، اس کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، ان کا باپ نیک تھا، اس نے بچوں کے لیے جو مال بچا ہوا تھا اس نے اس دیوار کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، ان یتیم بچوں کا مال جو تھا وہ کیا ہو جاتا؟ واضح ہو جاتا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا۔ یہ خضر علیہ السلام نے اپنی طرف بات کو نہیں لٹایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، کہ وہ دونوں جوان ہو جائیں، وہ بچے کیا ہو جائیں؟ یتیم جوان ہو جائیں، اور دیوار کے نیچے سے خود ہی اپنا خزانہ نکال لیں۔ اگر پہلے ہی دیوار گر جاتی ہے تو ان کا خزانہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان ساری باتوں کی حقیقت ہے جن پہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر پایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الکہف کے اندر ذوالقرنین کا جو ہے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بادشاہت سے نوازا تھا جو پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کرتے تھے، مغرب سے لے کر مغرب تک،